جی وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام حیدر عباس ہے اور میرا تعلق ساہیوال کے گاؤں 9/11 بمبی سے ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین ماشاءاللہ آپ کی حکومت اب پاکستان میں لا رہی ہے۔ جناب بہت زبردست اقدام ہے۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور ہم لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا، آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری۔ شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے۔ تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا۔ جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی، یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔
دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی۔ تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں۔ ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں۔ آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست، یہ سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7، 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی، کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی۔ مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی، ایک ماڈرن ریاست تھی، دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے، ایک جمہوری کلچر آیا، قانون کی بالادستی آئی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، یہ بڑے کانسیپٹ تھے۔ پھر میرٹ تھی، پھر انسانی حقوق تھے، انسان کا جو بھی رنگ ہو، جو بھی دین ہو، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ یعنی یہ جو سوچ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، وہ ہیومن رائٹس کا، جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا۔ تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے، اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے۔ تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے، یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے۔ ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مشکل وقت سے نکلتی ہے، لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے۔ مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے، جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں۔ تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ ہلو جی جی آ رہی آواز؟ ہاں سر، میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں، 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں۔ سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے، پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں، گلگت بلتستان کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے۔ سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ
21वीं सदी में भी हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पूरी जो हमारी जो है ना इकोनॉमी है, हमारी जो तालीम है, हमारे आम पब्लिक है, वो सफर कर रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में। सर शदीद तरीन लोड शेडिंग है, सर्दी में ना हीटिंग के लिए कोई मसला है वो हम कर सकते हैं ना, और हमारे तमाम मसले जो है ना वो बिजली के साथ ही। अगर हमारी बिजली का इशू जो हल हो जाता है तो हम बहुत से मसले से वो हमारे वो हो जाएंगे सर। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सर ये जो सी पैक में है इसमें हमारे जो शॉन्टर पास और गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे को अगर रख दें तो एक तो ये होगा कि हमें कराक्रम हाईवे के मुतबादिल हमें सड़क मिलेगी और हमारा जो सफर जो होगा वो साल भर जारी रहेगा पूरे 4 साल के 12 महीनों में। तो मेरे ही सवाल है, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी अच्छा, मैं आपको पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आपने समझ नहीं है बात। हर जगह का एक ख़ास चीज़ होती है कि वो जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं कि वो बाकी जगहों से उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है जो वो डेवलप हो सकती है, हर जगह पे है। मसलन कभी भी गिलगित बल्तिस्तान कराची या फैसलाबाद या सियालकोट की तरह का इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, आप जो मर्जी कर लें वो नहीं हो सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो जगह बन सकती है जो दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। आपको मैं मिसाल देता हूं कि स्विट्ज़रलैंड, जो सारा जो गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, स्विट्ज़रलैंड इससे आधा है, उसका साइज इससे आधा है। और स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म में हर साल 80 अरब डॉलर कमाता है। अब ये सोचें कि पाकिस्तान सारी जो एक्सपोर्ट करता है वो 25 अरब डॉलर है, सारा पाकिस्तान, और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड अपनी टूरिज्म से 80 अरब डॉलर कमाता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दुगना है स्विट्ज़रलैंड से। यहाँ के पहाड़ उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ खूबसूरती उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है और सारा गिलगित बल्तिस्तान देखा। ये समझ लें कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ टूरिज्म पे करें, ये सारा इलाका वो खुशहाल हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सी पैक के भी रास्ते में हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कई ऐसी हम वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकती। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि जो अब मेरी सोच है, मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से मेरी बातचीत भी हुई है कि इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमने इसको टूरिज्म का हब बनाना है। दूसरी चीज़, जो बिजली की आपने बात की, यहाँ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब तक मसला ये रहा है कि वहाँ अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी पे बिजली बनाएंगे तो उसको कैसे, इतना लंबा वो रास्ता है, उसको निकालेंगे कैसे। लेकिन मैंने फैसला किया है, और ये मैंने पिछले हफ्ते ही ऑर्डर किया है, कि हम एक ग्रिड स्टेशन बनाने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमें पता है वहाँ मसला आपको पड़ा हुआ है बिजली का। दूसरी चीज़, हम छोटे छोटे हाइड्रो बिजली यानी पानी के ऊपर बिजली के वो जनरेशन के प्लांट्स लगाने लगे हैं, ये भी हम अब करने लगे हैं। तो और तीसरी चीज़, सड़कें। आपने बात ठीक की कि टूरिज़्म तब होती है जब एक एरिया को एक सड़क खोल देती है टूरिज़्म के लिए। वो भी हमने 2 ऐसी सड़कें प्लान की हुई हैं जो ये सारा आपका इलाका खुल जाएगा, और यहाँ टूरिज़्म आ गई। जो अभी भी टूरिज़्म है, जो लोकल टूरिज़्म है, वही गिलगित बल्तिस्तान में दुगनी तिगनी हो गई है। लेकिन अगर हमने ये सड़कें भी मज़ीद खोल दी तो आप देखेंगे कि लोगों को वहाँ ऐसी खुशहाली आ सकती है आपको कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में बाहर जाके नौकरियाँ करते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल अरशद अकरम बात कर रहा हूँ तुर्बत से। मेरा सर क्वेश्चन है आपसे सर, कुछ महीने पहले आपने यहाँ विजिट किया था तुर्बत में, कुछ प्रोजेक्ट्स के भी यूनिवर्सिटी में इब्तिदा भी किए थे, लेकिन हमारा इशू ये है कि बलूचिस्तान में सर कि हम दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल से अपने घर से पैदल जाकर पहले स्कूल की तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग 5-5, 6-6 ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ता है, तालीम हासिल करने पड़ते हैं। और तालीम डिग्री हासिल करने के लिए सर हमने बहुत डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री हासिल की, लेकिन सर इसके बावजूद यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर में या ना के गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है। तो मेरा सवाल है कि सर, क्या ये जो बड़ी मुश्किल है, क्या ये
تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر, لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں ارشد, پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے, آبادی بہت کم ہے, اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا, وہاں یونیورسٹیز, کالجز وغیرہ, انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا ہے بلوچستان میں, اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا, وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا, جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے, جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے, وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے, جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے, انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی, کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا, اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا, اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا, اس کو جو علاقے مثلا DG خان, روجان, یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے, اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا, لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں, اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلا جو آپ کی منرل ویلتھ ہے, جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو, تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائیں. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ نے غریب کو چھت دینے کا وعدہ کیا, جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سیاسی نعرہ تھا, اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے, تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا, اس کی بات کر لی. اچھا اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ, یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر, کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے. دیکھیں ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی, کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ, امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی.
تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. پاکستان میں آپ کو پتا ساری دنیا میں، آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں، جس کو مورگیج کہتے ہیں، ہاؤس فائنینسنگ، یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر. تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں. ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں. ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مورگیج فائنینسنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں 0.2%. یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ، نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے، پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں، کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا، بینک پیسے نہیں دیتے تھے. لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا، جو قانون، اس کو کلیئر کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے، سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا. اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے 1,00,000 گھر جو بنیں گے، 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا؟ جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی UN میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی. لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے. ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس، یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے. کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں، وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں. اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی
فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا، پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پہ بے شمار سوالات آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. ایک سوال آیا، واجد رحمان کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن والوں کو NRO کیوں نہیں دیتے؟ ان کو NRO دے دیں اور عوام کے روز کے جو ان کے جو ڈرامے ہیں ان سے جان چھپ جائے. پھر اس طرح کریں، سارے جیل کھول دیں پاکستان کے، تو وہ بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو چوریاں چھوٹی چھوٹی ہیں. کسی کی ₹1,00,000 چوری ہے، کسی نے بھینس چوری کی، کسی نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا. تو وہ بیچارے جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر دیکھیں، ایک ملک، میں اپنی ساری قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی دنیا میں ملک آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکا جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو. کوئی دنیا میں ملک دیکھ لیں، جب ایک ملک آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک چیز سے بڑھتا ہے، خوشحالی صرف ایک وجہ سے آتی ہے، جدھر قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، آج مجھے بتا دیں ایک ملک جو ترقی کیا ہو. اور وہ ہوتا کیا چیز تباہ کرتی ہے ملک کو؟ میں مدینہ کی ریاست کے ہمارے سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ سب یاد رکھ لیں، دنیا میں اس طرح کا لیڈر نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے نہ آیا. انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. یہ NRO ہے، مطلب کہ طاقتور کو آپ NRO دے دیں، غریب لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں. یہ قوم کی تباہی کا راستہ ہے. آج دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک ملک دیکھیں، کون سا خوشحال ملک ہے اور کون سا غریب ترین ملک ہے. وسائل کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے. جو سب سے وسائل میں امیر ترین ملک ہیں وہ اس وقت غریب ترین ہے، وہ غربت سب سے زیادہ ہے. اور جن ملکوں کے اندر ہے ہی نہیں، وسائل ہے ہی نہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ میں تو صرف ٹورزم ہی ہے، یا اسکینڈینیویا کے ملکوں میں کیا ہے ان کی خاص چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہاں خوشحال ترین ملک ہے. وجہ اس کی کہ وہاں قانون ہے، وہاں رول آف لا ہے. اور دوسرے ملکوں کے اندر جدھر یہ آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، غریب ملکوں کو دیکھ لیں، ایک ایک ملک کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اسی طرح کے کرپٹ پرائم منسٹر آتے ہیں، کرپٹ پریزیڈنٹس آتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے وہ اور ان کی منسٹرز ملک کو لوٹتے ہیں. وہ سارے ملک کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. وہ کیوں باہر لے جانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ملک میں رکھیں گے تو پیسہ نظر آ جائے گا. اس لیے چوری کر کے ملک سے پیسہ جب باہر دگنا نقصان کرتے ہیں ملک کو. منی لانڈرنگ جو ہے، جب ایک غریب ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے
وہ دگنا نقصان کرتا ہے. وہ کیسے نقصان کرتا ہے؟ ڈالر خریدنے پڑتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے، یا حوالہ ہنڈی سے ڈالر لیتے ہیں پھر باہر جاتا ہے. وہ ڈالر جب آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں ڈالر کم ہوتے ہیں، جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے آپ کا. جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ جب روپیہ گر جاتا ہے آپ کا. جو چیز باہر سے لاتے ہو، تیل، بجلی، کھانا پینے، سب مہنگی ہو جاتی ہیں. آج جو سب سے بڑی وجہ غریب ملکوں کے اندر غربت کیا وجہ ہے؟ کہ وہاں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ڈاکو چور جو اوپر آ کے ملک لوٹ کے ساروں نے اپنے ملکوں کو کنگال کر دیا، مقروض کر دیا. مہاتر محمد نے ملیشیا کو اٹھا کے عثمانوں پہ لے گیا. جیسے ہی مہاتر محمد 20 سال کے بعد گئے، ادھر بھی ایک اس طرح کا آدمی آ گیا جس طرح ہمارے یہ جو اے پی ڈی ایم ٹائپ لوگ ہیں، اس نے بھی آ کے اپنا ملک لوٹا، منی لانڈرنگ کی. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ وہ ملیشیا جو خوشحال ترین ملک تھا وہ مقروض ہو گیا، اور وہ آج ان کا پرائم منسٹر جیل میں ہے جس نے اس کو مقروض کیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے، اس کو عظیم ملک بننا ہے، مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے، تو طاقتور کا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا احتساب کریں بجائے کمزوروں کا. کبھی آج تک کسی ملک کو پٹواریوں نے اور تھانے داروں نے نہیں ختم کیا. پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوری کیا تب ملک تباہ ہوا ہے. اور پھر جب ایک ملک کا قانون طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آج آپ یہ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو. میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو این آر او دے دیا نا، یہ یاد رکھنا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے 10 سالوں سے بہت بہتر دور تھا. ہر چیز بہتر تھی، قرضے بھی اتنے نہیں تھے. جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا. لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوں کو 2 این آر او دیے، وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں. وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر، وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں. جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے، جن کی ثابت ہوگی کرپشن. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے، ان کو این آر او دے کے دونوں کو این آر او دے دیا. سر محل اس کو این آر او دے دیا، پیسے پاکستان آنے تھے، این آر او دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے. 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے، وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، این آر او دے کے، اور وہ جو اس کی باہر پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے. جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے. جو دہاڑی دار طبقہ، جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے، وہ اس چکی میں پس رہا ہے. کوئی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے. تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں
وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے، جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے، یعنی چوری ہو کے نا، اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے۔ پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا، روپیہ نیچے آ جائے گا۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے، اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں، یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں تو وہ 20 ارب ڈالر تھا، جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ جیسے ہی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ، اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب روپے پہ پریشر پڑتے ہیں تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں، تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے۔ ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے، تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا۔ تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا۔ ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%، اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%۔ ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا، وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے۔ جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5%، 2008-9 میں۔ 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی، وہ 17% تھی۔ اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو۔ اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں۔ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی۔ اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی۔ پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا۔ چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی۔ تو جب بجلی مہنگی ہوئی، مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی۔ پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی، تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری۔ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں، اور اس کی وجہ سے 17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بیلنس کر لیا، ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے۔ تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے، وہ تیسری چیز ہے۔ تو جیسے جیسے
ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں, ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے, ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک, 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہو گئی. گندم کم ہوئی پاکستان میں. کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی, وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی, وہ ہماری کم ہو گئی. تو چینی بھی جب باہر سے آئی, اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا, حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے, لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے, مجھے پورا احساس ہے, سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں, اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری, اس مہینے, جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں, ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے. جی میں بادشاہ بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا پرائم منسٹر سے؟ میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں, اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان, ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ان سے, ہمارا یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار آزمایا جاتا ہے, جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں, لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشترکہ رائے عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں, اب پھر آپ کو کہتا ہوں, جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر, یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے, کہ جی ہماری آزادی رائے ہے. لیکن مجھے ابھی بھی, میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا, کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا, اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا, جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے, ہم آہستہ آہستہ, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں, اور اس چیز کے اوپر, اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا ہمارے ساتھ, میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا, جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے, جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی. تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا, ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ریاکشن آئے گا, تب یہ ایشو ختم ہوگا. جی السلام علیکم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ جی مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کال لی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھنس گئے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں تو. یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا, کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سینگ ہے, ایک پنجابی کی سینگ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان پی ٹی آئی میں, تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے, اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں, مجھے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی. تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا. آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے, نمل یونیورسٹی کے لیے. تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں,
لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی. تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا. میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے. اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے. تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے. 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں. اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے. ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے. یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے. ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز. یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے. تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب. اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز، جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی، اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے. کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے. سر، جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. شکریہ سر. دیکھیں، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا، میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں، یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں، 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں، کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی. اور پچھلے جو یہ 2 بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں، کئی تباہی، اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں، پی آئی اے، سٹیل مل، یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے، یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو.
دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں، شوکت خانم، دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل، اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں، وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، آغا خان کو، الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو. تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں، وہ بڑا مشکل کام ہے، ٹائم لگ رہا ہے، دیر لگتی ہے، کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، وہ قانون آ جاتا ہے، وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے، اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. اب پنجاب پولیس ہے، کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی، یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، 1993 کے اندر رپورٹ تھی. آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی، کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے، انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں، اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا. اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگ جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں، علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو، وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں، اس سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں، کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں، اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی، تو جب ویئنگ مشین رکھی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا. تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے، میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت، ایک اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. السلام علیکم جی، میرا اسکپر سے یہ ایک سجیشن بھی ہے اور یہ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بھی. جب یہ بلین ٹری لگایا گیا تو اس کی میرا تعلق ہے تحصیل لورا ضلع ایبٹ آباد سے اور میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں. میں اس سلسلے میں جو پچھلے 2 سال سے اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. زیتون کے میں نے 1230 پودے پچھلے سال شنکیاری والوں کے توسط سے لگائے تھے ٹی ریسرچ سینٹر کے حوالے سے. تو میں یہ اسکپر کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل لورا خاص طور پہ، یہ یہاں پہ وائلڈ اولیو بے شمار ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے
تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپ لفٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہزارہ پورے کو اور تحصیل لورا کو. یہاں پہ اولیو ٹریز جو ہیں وائلڈ اولیو ہیں، ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے پر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں، ایک تو ان کی تعداد آپ کم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی میک شور کریں، کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پلانٹیشن کریں، اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں. دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا، اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائیں. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا، یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں، یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے، یہ سلیمان کا، یہ نیچے ڈی آئی خان میں، یہ اور نیچے تک، یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے، زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز، سب نہیں کئی، اپنی ووٹ بیچتے ہیں. اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے
2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی, دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا, یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا, کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا, وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ بھیج, 20 MPs کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں, کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم سر پرائم منسٹر. جی ہارون, السلام علیکم. How are you sir? You okay? جی جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much two issues ہیں. ایک تو cricket اور PIA. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ PIA کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں PIA کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم PIA کا کیا ہوا ہے. PIA کے اندر PIA کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج PIA کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ PIA پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا,
اگر قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنز اب پرابلمز پہ چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل, کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں. 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سارے پی آئی اے پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے قرضے, اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا. رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے. جی رضوان بھائی السلام علیکم. رضوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا. کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی, لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. عطاء رحمان صاحب ہیں اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ سوال پوچھیے. سر السلام علیکم. میرا نام میاں رضا رحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسیشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے, اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے, نہ ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے, اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی, وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے, اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے. سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں. اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ ایل ڈی اے کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں. سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کورونا کے دور کے اندر جب سکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا, کرونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی, جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا, ٹورزم بیٹھ کے, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ان کو سب کو نقصان ہوا, شادی گھر. پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ سکول سیکٹر ہے, اس کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں. دیکھیں پرائیویٹ جو سکول کا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا, کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں. پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا. لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ سکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں. ظاہر ہے ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں, لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہم ٹیکس بریکس ہیں یا پھر
کہ हमने कर्जे दिए हैं ये कोरोना के छोटी इंडस्ट्री को ताकि वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा क्योंकि तालीम का सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ा प्राइवेट जो स्कूल्स का सेक्टर है वो बहुत मुतासर हुआ है, मुझे पता है कोरोना के दौर में। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उल्फत बात कर रही हूँ, उल्फत मुस्तफ़ा किला दीदार सिंह से। जी जी। सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि पीटीवी ने ये बहुत बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है कि हम डायरेक्ट पीएम से बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है इमरान खान साहब से, काइंडली ये जरा बताएं कि हमने सबसे ज्यादा वोट जो है मतलब इन्हें दिए हैं, नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट इन्हें दिए हैं और हमने बड़ी इनसे उम्मीद लगाई हुई थी कि ये जब आएंगे तो हालात चेंज होंगे, खास तौर पे नौजवानों के लिए कि 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया है। एक तो ये इसका मुझे बताएं और दूसरा इन्होंने नौजवानों के लिए एक रोजगार स्कीम मुतारिफ करवाई थी, लेकिन मैं खुद उसके लिए कर्जा लेने के लिए गई बैंक में, तो मेरे साथ और भी काफी लड़कियां थी, तो बैंक वालों ने कहा यहाँ पे तो कोई कर्जा नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएं, ये सुनने में आ रहा है कर्जा तो सियालकोट के अलावा बाहर किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो ये पीएम साहब प्लीज इस चीज का पता करवाएं कि कर्जा मिल किसको रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये कर्जा ना सियालकोट देता ना कोई, ये बैंक्स जो बैंक्स हैं वो बिल्कुल अपनी इवैल्यूएशन करते हैं। वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं कि जी मुझे ये कर्जा चाहिए, वो बैंक उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं बिल्कुल मेरिट के ऊपर, उनको नहीं पता होता कि ये कौन है। और बैंक वैसे भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने कोई किसी को पॉलिटिकल बेसिस पे तो कर्जा देना नहीं है, वो मेरिट के ऊपर देते हैं और उसी के ऊपर इवैल्यूएशन होती है, उस पर कर्जा मिलता है। कोई किसी किस्म की इसमें सियासी मुदाखलत नहीं है। जिस तरह हमारा जो एहसास प्रोग्राम था, हमने 180 अरब रुपया बांटा है। कोई मुझे आज एक कह दे कि एक भी रुपया किसी सियासी बेसिस पे किसी को बांटा हो, सारी इवैल्यूएशन होती थी, डेटा बेस सामने आता था, उसके ऊपर इवैल्यूएट करते थे, उसके मुताबिक कर्जा दिया जाता था। आप ये सोचें कि हमने उस एहसास प्रोग्राम में जिसके आबादी से ज्यादा कर्जा दिया वो सिंध के अंदर दिया है, क्योंकि अंदरूनी सिंध में ज्यादा गुर्बत थी, तो सबसे ज्यादा कर्जा तो उधर दिया है जो कैश हमने ट्रांसफर। तो इसलिए मैं पहले ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा कामयाब जवान का भी प्रोग्राम है जो कर्जे देने का, इसमें किसी किस्म का हमारी मुदाखलत नहीं है। ये बैंक्स खुद इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये जो मेरिट के ऊपर आए, ये जो कह रहे हैं कि हम ये कारोबार करना चाहते हैं, क्या ये फीजिबल है या नहीं है, वो बैंक इवैल्यूएट करता है वो, और हमारी ऑफिस से कोई इवैल्यूएशन नहीं होती। तो ये प्योरली मेरिट के ऊपर मिलते हैं। और मैं सिर्फ 2 चीज़ें और आपको कह दूं, देखें हमारी इस वक्त कोशिश है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है। हमारी जो सीमेंट है उसकी रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं। बदकिस्मती से क्योंकि कमी हो गई है सरिये की, उसकी कीमतें ऊपर चली गई हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देता है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर देता है, और उसको मैंने खुद ये सारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हर किस्म के इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। दूसरी चीज़ इंडस्ट्री है। इस वक्त हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 60% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स करती है वो कैपेसिटी पर चल रही है। लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको मजदूर नहीं मिल रहे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, वो इस तरह इतनी कैपेसिटी पर चल रही है। इसके ऊपर भी हमने पूरा जोर लगाया, इंसेंटिव्स दिए। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पिछले महीने जो उसकी ग्रोथ है वो सबसे, यानी वो रोज़गार देने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। इंशाल्लाह जो हमारा मसला इस वक्त बना हुआ है वो है टूरिज़्म और ये जो सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, इधर कोरोना की वजह से मुश्किल पड़ी है, वो सारी दुनिया में पड़ी हुई है। लेकिन आप फिक्र ना करें, जिस तरफ हमारा अब जो पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा बढ़ता रहेगा, हमारी इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी, तो रोज़गार के भी और मौके बढ़ते जाएंगे। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, सोशल मीडिया पर एक सवाल आया है, मुदस्सरा नवीद साहिबा हैं, 2 सवाल उन्होंने पूछे। एक तो कह रही हैं हेल्थ कार्ड के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में कब तक हेल्थ कार्ड की सहूलत मैसर होगी। और साथ ही मैं पूछती हैं ये ब्रॉडशीट का मामला क्या है, और जस्टिस अजमत सईद अपोजिशन को कबूल नहीं है
تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے، غریب گھر میں، تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے، تو یہ جو ہیلتھ کارڈ، یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے، جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا؟ مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے. یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا، ان سے سمجھوتا ہو گیا، ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا، NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا، اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا، ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے، انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو، جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے، جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے، ساری روڈیں، سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر، یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال، اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں، اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے. کراچی ہو، حیدرآباد ہو، جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جس طرح KP گورنمنٹ، جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے، یا تو صوبائی حکومت کا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے.
जनाब वज़ीर आज़म, सबसे पहले हम आपने कश्मीर इश्यू को सारी दुनिया में हाईलाइट किया। मैं सारी कश्मीरी कौम की जानब से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मैं पुंछ सेक्टर जावड़ा मटोर बटल हजीरा से आपसे मुखातिब हूँ। आए रोज बिला फायरिंग हिंदुस्तानी आर्मी करती है। हमारे हर जगह पे नौजवानों की लाशें उठाते हैं, कभी हम बच्चों की मैयतें उठाते हैं और कभी खवातीन की मैयत उठती है। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे हमारा मुतालबा है कि आप आज बहुत हमारी जितनी जो इन फ्रंट ऑफ बॉर्डर हम हो गए, हमें बैंकर्स की जरूरत है। जनाब वज़ीर आज़म, बहुत महदूद पैमाने पर बैंकर्स तामीर किए जा रहे हैं और सारी आबादी की महरूम है। जी, देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है और बहुत ही ट्रेजेडी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है। हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखें, कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये ख़त्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुँचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तल्लुक तरलई कलां पूरा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी जमीन है जी ये तरलई कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी जमीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये इनके पास बहुत गुंडे हैं जी और ये हमें बहुत तंग करते हैं जी। और मैंने 72 बार कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज़ नोट कर लेना आप, इनका नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीज़न पोर्टल है, उसके ऊपर अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा है या किसी ताकतवर ने कब्ज़ा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पे, मैं आप सबको कहता हूं कि मेरे पोर्टल के ऊपर वो लिखवाएं। और मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप है, इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है। ये वो लोग हैं, ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये एक ताकतवर लोगों की पनाह के अंदर रह के ये सारी ये वारदात करते हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने सबसे पहले कब्ज़ा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्ज़ा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वजीर और प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, बल्कि कई वजीर खुद कब्जा ग्रुप के हिस्से बने हुए थे, उन्होंने भी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए थे। और जब इंतज़ामिया देखती थी, पुलिस और जब इंतज़ामिया देखती थी कि जनाब
وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے، تو پورا سسٹم بن گیا۔ اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے؟ غریب لوگوں کی۔ وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے، اور اچھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا، جب دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کمزور لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، بے آواز لوگ ہیں، یا بیرون ملک پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے۔ اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس، انتظامیہ ساتھ مل جاتی تھی، اور بیچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے۔ تو اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈکلیئر کر دی ہے۔ ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں، زمینیں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈز دیکھ رہے ہیں، سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جس پہ بڑے بڑے سیاستدان اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سول پروسیجر کوڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں، ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو 30-40 سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم جو نئی سول پروسیجر کوڈ لے کے آ رہے ہیں جو آ گئی ہے پنجاب میں اور پختونخوا میں، اس میں 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے۔ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں، جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے۔ تو ہم اب ایک ہر طرح جا رہے ہیں، قانونی طور پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمینیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے محل گر رہے ہیں، ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو، میرے سٹیزن پورٹل کے اوپر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ ملک کے طول و عرض سے، بیرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی، لیکن انشاءاللہ آج جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا، ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیر اعظم سے بات کر سکیں، اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔